سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ذکر سے مراد نہ اللہ نہ قرآن، اس سے مراد کچھ لوگ ہیں جو ذکر والے ہیں۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، طالب علم ہوں، ماتمی ہوں شیعہ قوم کا، لیکن اس بات پہ پورا مجھے یقین اتنا ہے جتنا انسان کو خدا کے ہونے پہ یقین ہے، اتنا ہی مجھے اس دعوے پہ یقین ہے۔ آدم سے لے کے آج تک سوائے 14 کے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے پوچھا نہ ہو۔ صرف یہ 14 ہیں جنہوں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ خدا کہہ رہا ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ لیں اگر تعالیٰ کہ میں ابھی بھی بات آسان نہیں ہوئی تو میں ذکر کی سب سے آسان آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد پھر اب کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی پوچھے کہ یہ اہل ذکر کون ہے۔ اہل ذکر تک میں آپ کو لے آیا ہوں، اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے یہ کس کے اہل ہیں۔ خدا فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ الرَّسُولَ ذِكْرًا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب ذکر ہو گئے رسول، اہل ذکر ہو گئے اہل رسول۔ بھئی بات تو قرآن سے واضح ہو گئی نا، کسی کتاب کا تو حوالہ لینا نہیں پڑا، کسی دہلیز پہ جا کر تو ٹامک تو یہاں مارنی نہیں پڑی، ہمیں تو قرآن نے بات کھول کے بتا دی۔ قرآن نے بتا دیا کہ ذکر سے مراد رسول، اہل ذکر سے مراد اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے جی آپ کے مہربانی فرمائی اتنی جلدی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو، اس ذکر سے مراد ہے ذکر آل محمد، کیونکہ اس میں صرف نفع ہے۔ اور مجھے علی کی ولایت کی قسم، اللہ کی عبادات میں سے کوئی عبادت ڈائریکٹ ایسی نہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق پبلک سیکٹر سے ہو، جو انسانیت کو اجتماعی فائدہ دیتی ہو۔ نماز ہے ذات کے لیے، روزہ ہے ذات کے لیے، کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جو اجتماعی مخلوق کو فائدہ دیتی ہو۔ واحد ہے ذکر آل محمد، جو ذات کو فائدہ نہیں دیتا، اجتماعات کو فائدہ دیتا۔ کیا کہنے، یہ چار دیواری ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ جہاں ہمیں بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ حسین کا۔ حسین اپنا گھر ہر شہر میں بناتا ہی اس لیے ہے، حسین اپنا گھر اس لیے بناتا ہے کہ تمہارے گھر سجا سکے۔ حسین نے ہر شہر میں اپنا گھر بنا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے حسین کے ذکر کے نفع سنانے لگا ہوں، فائدے سنانے لگا ہوں، جو خدا نے دعویٰ کیا کہ اس ذکر میں صرف فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، پورا سال مسلمان انتظار کرتے ہیں، اور جو صبح کو اٹھاتا ہے وہ ڈھول بجا کے اٹھاتا ہے۔ اتنی غفلت میں سوئی ہوتی ہے انسانیت کہ پورے سال کے بعد بھی اگر اٹھانا پڑے، کہ پورا سال مولانا بتاتے کہ ایک مہینہ آئے گا اس کا انتظار کرنا۔ اور یہ بھی ایک غلط لاجک ہے، اس مہینے کا نام رمضان نہیں، ہاں یہ ہے شہر الرمضان، رمضان کا مہینہ شہر الرمضان ہے۔ ویسے اس کے 70 نام معصوم نے بتائے، شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الواسعہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، وسعتوں کا مہینہ، بھکاریوں کا مہینہ، فقیروں کا مہینہ۔ پورا سال مسلمان انتظار کرواتے ہیں بچوں کو، اور رمضان کا ایک مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ اپنی قوم کی اس طرح تربیت کر دیں کہ اگلے 11 مہینے تک رمضان کا اثر رہے۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، اپنی قوم کے حوالے کرنے لگا۔ جو کام مسلمانوں کے ہاں سال کے بعد آ کے
یہ مہینہ کرتا ہے، وہ کام روزانہ حسین کی مجلس کرتی ہے۔ آخر آپ صرف ایک پیمانے پہ سوچئے گا، یہ دین ہمارے بچوں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہمارے بچے بدعقیدہ کیوں نہیں ہو رہے؟ جاہل کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین ہمارے دروازے تک کون دے کے جاتا ہے؟ اور اس دن میری قوم جیت جائے گی جس دن یہ مجلس میں آنا ابھی سیکھا ہے، مجلس کو گھر لے کے جانا نہیں سیکھا۔ ابھی قوم مجلس میں آئی ہے اور اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور جس دن یہ مجلس گھر چلی گئی، اپنے گھروں کی تہذیب مجلس میں لانا کفر ہے۔ حسین کی تہذیب اپنے گھر لے کے جانا حسینیت۔ گھر کی تہذیب مجلس میں نہ لانا، گھر کی تہذیب گھر میں چھوڑ کے آؤ، یہ حسین کا گھر ہے۔ مجلس دو چیزیں دیتی ہیں، ایک ذکر دیتی ہے، ایک فکر دیتی ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے، فکر پہنچائی جاتی ہے۔ ذکر یہاں بیٹھ کے سنا کرو، فکر کو گھر لے کے جایا کرو۔ اپنی طبیعتوں کے ساتھ حسین کو ماننا شیعت نہیں، حسین کو اپنی طبیعتوں میں شامل کرنا شیعت۔ ذاتی سوچ کو مجلس میں لے کے آنا شیعت نہیں، حسین کی فکر کو اپنے گھر لے کے جانا یہ شیعت۔ حسین اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، یکم محرم سے حسین کا دربار سجتا ہے، 9 دن حسین قوم کو اپنے گھر بٹھاتا ہے، 10ویں دن حسین بازاروں میں بھیج دیتا ہے۔ حسین نے کہا 9 دن تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم کیسے ہو، 10ویں دن تم نے زمانے کو بتانا ہے کہ تم کیسے ہو۔ حسین نے کہا 9 دن ذکر سنو، 10ویں دن زمانے تک فکر پہنچاؤ۔ اگر 9 دن تم نے مہذب بن کے مجلس سنی ہے، 10ویں دن اسی تہذیب حسین کو تم نے لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ کے آنا ہے۔ یہی تو وجہ، یہ تہذیب ہی کا تو اثر ہے، ورنہ یہ تہذیب نہیں ہے اس معاشرے میں۔ مجھے معاف کیجئے گا، اس معاشرے میں یہ تہذیب نہیں پائی جاتی۔ اس معاشرے میں یہ تہذیب ہے کہ جہاں سے جلوس گزرتا ہو لوگ دکانیں بند کر لیتے ہیں، پریشان ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے، دکان کو نقصان نہ ہو جائے، گھر کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے، ہمارے گھر میں کوئی واویلا نہ ہو جائے، کسی کو کوئی پتھر نہ مار دے۔ بہت ہزاروں اور لاکھوں کے حسین کے ماتمیوں کے جلوس یا حسین کہتے بازاروں میں آتے ہیں۔ دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ آخر اسے اطمینان کیوں ہے؟ اسے اطمینان اس لیے ہے کہ یہ قوم تہذیب ذات کی نہیں لے کے آئی، حسین کی لے کے آئی۔ اور یہ تم جتنے بیٹھے ہو تم حسین کے عزادار بھی ہو اور حسین کے سفیر بھی ہو۔ اب مجلس حسین میں خدا نے دعویٰ کیا تھا یہ ذکر فائدہ دیتا ہے، ٹاپک ہے عزاداری شبیر کہ عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں عزاداری میں کیا حصہ ڈال رہا ہوں، یہ نہ سوچو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھو عزاداری ہمیں کتنے فائدے دے رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عزاداری ہمیں کتنے فائدے دیتی ہے، آؤ میں تمہیں فائدے گن گن کے سناتا ہوں کتنے فائدے دیتی ہے۔ یہ عزاداری کا پہلا فائدہ ہے، حسین اپنے گھر میں سب کو بلاتا ہے، پہلا کام حسین یہ کرتا ہے، حسین تمہیں زمین پہ بٹھاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو بانی مجلس اتنا خرچ کر سکتا ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہترین کرسیاں بھی لگا سکتا ہے، بہترین انتظام کر سکتا ہے، لیکن حسین کا حکم ہے میرے گھر جو بھی آئے زمین پہ بیٹھے۔ حسین تمہیں مٹی پہ بٹھا کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہمیشہ سب سے اونچے رہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت، مجھے یہیں پہ جملہ یاد آ گیا وارث قرآن کا، مولا امیر المومنین خاک پہ بیٹھ کے، تراب پہ بیٹھ کے، بو تراب
اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے کہ صحابی نے آگے کہا یا علی آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے، آپ مٹی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے میں مٹی پہ اس لیے بیٹھتا ہوں یہاں سے انسان گرتا نہیں، یہاں سے تم گر نہیں سکتے۔ حسین تمہیں زمین پہ بٹھا دیتا ہے، زمین پہ بٹھا۔ حسین نے پہلا کام یہ کیا، حسین نے بٹھا دیا۔ اور یہ حسین نے کیسے بٹھایا؟ کوئی بانی مجلس نے باہر بندہ نہیں کھڑا کیا کہ بھئی ذرا ترتیب کے ساتھ بٹھانا، آگے آگے امیر بٹھا دینا، یہ سائیڈ غریبوں کے لیے ادھر غریب بٹھا دینا، اس سائیڈ پہ ان پڑھ بٹھا دینا، ادھر بچے بٹھا دینا، نہ۔ حسین کا دروازہ کھلا، سب سے آگے وہ آیا جو سب سے پہلے آیا، جو سب سے پہلے آ گیا وہ سب سے آگے بیٹھ گیا۔ 80 سال کے بزرگ کے ساتھ 6 سال کا بچہ، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ، غریب کے پہلو میں امیر، امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں، ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں۔ حسین نے تمہیں اپنے گھر بٹھا دیا، حسین نے یوں سب کو ایک کر کے بٹھا دیا، حسین نے سب کو ایک کیا۔ دنیا کے جتنے عہدے تھے دروازے کے باہر چھوڑ کے آ گئے۔ کسی نے نہیں کہا میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، مجھے بہترین جگہ دی جائے۔ اسے پتا ہے کہ یہاں اپنے منصب نہیں بتائے جاتے، اور یہ حسین کے گھر کا شیوا ہی نہیں، حسین کے گھر میں آ کے جو بندہ اپنا عہدہ بتاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اپنا منصب بتاتا ہے وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ چند چہروں پہ سوال آ گیا، میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ حسین کے دروازے پہ اپنے عہدے کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اس دروازے پہ ایک آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، رتبہ افضل الملائکہ تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر کھڑی کنیز نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضہ نے کہا جبریل روز اسی دروازے پہ آتا ہے، میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے جبریل ہے۔ جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کروانا؟ جبریل نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا۔